दोस्तों और साथियों, 2024 का साल पाकिस्तान में इंतखाबात का साल है और 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। दो अहम पार्टियां पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दौर में शामिल हैं, जबकि पीटीआई को सज़ाएं मिल रही हैं और पीटीआई की क़यादत को अब भी आज के दिन सज़ा दी गई है। दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट की ये रवायत रही है कि किसी पार्टी को वो आगे लाते हैं, इक़्तिदार उनके हवाले करते शेयर करते हैं और फिर जब उनसे नाराज़गी होती है तो उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया और उसके बाद जो भी आया उसके साथ यही असर हुआ है। आज इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। इमरान खान 2018 में पाकिस्तानी जनरलों के आंख का तारा था और बाकी तमाम पार्टियों को मार मार के जेलों में डालकर उसे मुंतखब कराया जा रहा था और कोई उसका मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं था और ख़ास तौर पर नवाज लीग के साथ ये हो रहा था। अब वही असर जो है वो पीटीआई के साथ हो रहा है। तो ये कोई इंतखाबी अमल है? पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ादाना गैर जानिबदाराना कभी भी नहीं हुए। मुल्क के अंदर जो पहले इंतखाबात हुए, जिसमें एक ज़माने में मिर्ज़ा इब्राहिम और मियां इफ्तिखारुद्दीन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो किरमानी जो इंतखाबात में मिर्ज़ा इब्राहिम का मद्दे मुकाबल कैंडिडेट था, उन्होंने एक जलसे भरे में आके ये एतराफ़ किया कि मुझे कमिश्नर लाहौर ने बुलाकर कहा था कि आपने जीतना है, अब क्या क्या रियासती इख्तियारात आपको इस्तेमाल में लाने हैं। डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है, एसपी को बोल दिया है, अब आपको बाकी पैसों की जो ज़रूरत है वो आप बताएं। उन्होंने सारे रियासती अखराजात भी इस्तेमाल किए, ताकत भी इस्तेमाल की, लेकिन जब पोलिंग हुई तो शाम के वक्त उनको बुलाया, किरमानी को कमिश्नर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप तो हार रहे हैं, इतने सारी आपको ताकत मुहैया की गई, वसाइल मुहैया किए गए, पैसे मुहैया किए गए, उसके बावजूद आपने हार रहे हैं। तो अब यह है कि आप जाके लोगों से कहें कि मैं जीत रहा हूँ, ताकि ये तासुर पहले पैदा किया जाए, वरना अचानक जो है वो टर्न आउट आपकी तरफ जा रहा है और अचानक ये पता चले कि आप हाँ जीत गए तो लोग कबूल नहीं करेंगे। ये उन्होंने खुद एतराफ़ किया। इसी तरह 88 के इंतखाबात में कामरेड सोबो इलेक्शन लड़ रहे थे एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। इंतखाबी नताइज आए इस्लामाबाद से। मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो ने कामरेड सोबो को फ़ोन करके बताया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये इतलात हैं कि आप जीत गए, मुबारक हो आपको। जबकि सुबह को जो अनाउंसमेंट हुई उसमें कामरेड सोबो हार चुके थे। तो 1970 के इंतखाबात हुए, मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत कर आई, तो इक़्तिदार उनको मुंतकिल करना चाहिए था, लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार नहीं दिया। तो मुल्क के अंदर अगर कहा जाए कि एक ही इंतखाब ऐसा हुआ है जो 1970 में हुआ, जो किसी हद तक गैर जानिबदार और शफाफ थे, लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मिस कैलकुलेशन हो गई। उनके इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, इस वजह से अवामी लीग जीत गई। लेकिन पाकिस्तान तोड़ दिया गया और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरलों का आंख का तारा था और उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की। 93,000 से ज़्यादा कैदी हिंदुस्तान से आज़ाद कराए, पाकिस्तान को एटमी रिएक्टर दिलाए, बाहर से उन साइंटिस्टों को वो ले आया। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिका की नाराज़गी हुई तो उन्हीं जनरलों के टोले ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो तमाम खिदमात को पसे पुष्ट डालकर उसे जेल में डाला, इक़्तिदार ख़त्म किया, फांसी पर लटका दिया। तो मुल्क के अंदर ये रवायत है कि इंतखाबात होते हैं, लोगों को सिर्फ वोट डालना पड़ता है, लेकिन उस पर्ची और वोट के ज़रिए अवाम की हुकूमत नहीं आती कि इक़्तिदार उस पार्टी को मिले जिसको अवाम ने मुंतखब किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब भी यही सूरत हाल है कि अब नवाज लीग के लिए पूरा तासुर पैदा किया जा रहा है कि हुकूमत उसको मिलने वाली है।
اور انہیں لاڈلا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے تڑپ رہے ہیں کہ جنرلوں نے نواز لیگ کو اور نواز شریف کو کیوں اپنا لاڈلا بنایا ہے، ہم ہر قسم کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیوں نہیں لاڈلا بنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب پارٹیاں جنرلوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور گزشتہ جو پارلیمنٹ تھی جس میں عمران خان اکثریت سے جیت کے آیا تھا اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی، تو 2018 سے لے کر 2023 تک جو تھوڑا عرصہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور نواز لیگ سب اکٹھے تھے، انہوں نے اسمبلی سے ایک کون سے پاس کرائے، بل کون سے پاس کرائے۔ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ نگراں حکومت کو وہ اختیارات دے رہے ہیں، مالیاتی اختیارات، ان کو اختیارات دے رہے ہیں انتظامی اختیارات۔ اب دیکھیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے نگراں حکومت جو ہے اس کے دور میں وہ زمینیں آباد کرنے کے لیے، یعنی بنجر زمینیں جو ان کے بقول، جن کی کمانڈ ایریا نہیں ہے اپنے ایریگیشن سسٹم میں، ان کو آباد کرنے کے لیے آباد زمینوں کا پانی روکا جا رہا ہے۔ ابھی تازہ رپورٹ آئی ہے کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ نے ارسا کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا، اور سندھ سے اس کی کوئی کنسنٹ نہیں لی گئی، سندھ کی حکومت نے، سندھ کے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی اجازت نہیں دی، انہوں نے پانی کا فیصلہ کر لیا کہ وہ چھوٹے چولستان کی طرف پانی لے جائیں گے، بہاولپور اور بہاول نگر کا پانی روک لیں گے، جس سے تقریباً 69,000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی۔ اسی طرح سندھ میں جو پہلے ہی پانی نہیں ہے، اس کا پانی روک کر کس زمین کو دیں گے؟ جو کارپوریٹ فارمنگ میں دے گی، ملے گی، اور اس میں پانی جو پہلے ہی کم آئے تو پانی ادھر لے جائیں گے جو کمانڈ ایریا ہی نہیں ہے فصل کے لیے، تو پھر پانی کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سب نگران حکومتوں سے کرا رہے ہیں، اور اقتدار اعلیٰ، اختیارات سارے جنرلوں کے ٹولے کے پاس ہیں، جس کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ڈھکوسلا ہے کہ جس میں لوگ صرف ووٹ ڈالیں گے، لیکن اقتدار اس کو ملے گا جس کو اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا کھیل ہے، انتخابی کھیل، کہ جس میں جیتنے والے کا پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے انتخابات کا معاملہ، اور پھر یہ واضح ہونا چاہیے کہ انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، ووٹ ڈالنے سے جمہوریت نہیں آتی۔ جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے جس میں اکثریتی عوام کی نمائندہ حکومت بنے۔ اب یہ بورژوا سسٹم میں اگر واقعی شفاف انتخابات بھی کرائیں، لیکن اس سسٹم میں سب سے بڑی اور بنیادی خرابی یہ ہے کہ اتنا بڑی کنسٹیٹوئنسیز ہیں، بڑے حلقے ہیں، اخراجات اتنے زیادہ کر دیے گئے ہیں کہ ایک محنت کش طبقے کی نمائندہ پارٹی کا امیدوار، یا کوئی محنت کش طبقے سے آزاد امیدوار، درمیانے طبقے سے کوئی بندہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ جو قابل ہیں، جو لڑ رہے ہیں، وہ جوا کی طرح کھیل رہے ہیں، وہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، اربوں روپے کمائیں گے۔ یہ کروڑوں روپے عوام کو سہولیات دینے کے لیے نہیں لگا رہے۔ اور پھر اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ، سڑک بنانے کے لیے نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، یا بلب لگانے کے لیے، اسٹریٹ لائٹ لگانے کے لیے نہیں، اسکول بنانے کے لیے نہیں، تو لیجسلیشن کریں، ملک کے لیے قوانین بنائیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کو روندا جا رہا ہے، ہر آئے دن ایسا عمل ہوتا ہے جس میں صوبوں سے اختیارات واپس لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھ کے جزیرے سندھ حکومت نے وفاق کے حوالے کر دیے، سندھ اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ وفاق کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے جائے، کارونجر جیسی چیز کو جو ہے وہ نیلام کرنے کو تیار ہے، جزیرے وہ بیچنے کو تیار ہے۔ تو یہ سندھ کے عوام کی مزاحمت ہے، جس وجہ سے ابھی تک یہ چیزیں نیلام نہیں ہوئی۔ تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ان انتخابات کے سلسلے میں آج ایک پمفلیٹ جاری کر چکی ہے، اور وہ ہمارے مختلف شہروں میں ہمارے دوست تقسیم کریں گے، جس میں پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کیا اس نظام سے
عوام کی کوئی بھلائی، کوئی بہبود یا ان انتخابات اور چہروں کی تبدیلی سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہماری پارٹی سمجھتی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ گیس ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آتی، بجلی کیوں نہیں ہے؟ یعنی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا۔ منیمم بل جو ہے گیس کا وہ 1000 روپے اور 900 روپے ہے، اور بجلی کا بل جو ہے وہ تو ہزاروں میں ہے۔ اب لوگوں کو چوری پر آمادہ کر رہے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بجلی نہ جلا سکے تو وہ چوری کرے، اور جبکہ ان ایم پی ایز، ایم این ایز کو، منسٹروں کو، اور یہ جو افسر شاہی ہے جس میں جنرل ہیں، جج ہیں، 18 گریڈ سے اوپر کی بیوروکریسی ہے، اور یہ سیاستدان سول اشرافیہ ہے، حتیٰ کہ بلدیاتی اداروں میں منتخب ناظم اور چیئرمین جس کو کہا جاتا ہے، ان کو مفت میں گیس ملتی ہے، بجلی ملتی ہے۔ سرکاری خزانے سے جو عوام کی ٹیکس سے خزانہ بھرتا ہے اس سے ان کو جنریٹر دیے جاتے ہیں، ان کو سلنڈر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے نظام میں اس انتخابات کا ڈھونگ، عوام کیوں اس میں انوالو ہو؟ عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا اسے کیا فائدہ ہوگا، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اور 1947 سے لے کر اس ملک کے اندر جو جمہوریت کا عمل ہے اس میں تفصیلات میں ایک اور ویڈیو میں ہم آئیں گے کہ کس طرح 48 میں ہی بلوچستان پر فوج کشی کر کے انہیں مجبور کیا گیا کہ پاکستان کا حصہ بنے، کس طرح پاکستان کے اس قرارداد پاکستان کو روندا گیا۔ اس وجہ سے کمیونسٹ پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک میں نظام کے تبدیلی کی ضرورت ہے، ریاستی اسٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ مریض ہر حوالے سے کینسر کے میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کے مختلف اعضاء کینسر شدہ ہو چکے ہیں، اور ان کینسر شدہ اعضاء کو کاٹنا پڑے گا، تبھی اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی۔ اور امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام ہمارے دوست اور ہمارے ہمدرد عام آدمی سے اپیل ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان ڈھکوسلا انتخابات کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا ان کو اختیارات ملیں گے۔ اور باقی کل پھر ہم ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔